السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری زندگی میں آنے والی ہر ایک چیز، ہر ایک خیر، ہم اس کے معاملے میں اللہ کی ذات سے محتاج ہیں۔ جو بھی ہم اپنے اوپر نعمتوں کی برسات دیکھتے ہیں، ہماری یہ صحت، ہمارے جسم کا ایک ایک سسٹم جو اپنے طریقے کے مطابق کام کر رہا ہے، ہماری دن کی ساری روٹین میں جو اس کائنات میں اللہ پاک نے چیزیں اپنی مسخر کی ہوئی ہیں، سورج، چاند، ہوا، درخت، یہ ہر ایک چیزیں جو ہمیں فائدہ دے رہی ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کی ہوئی خیر ہے۔ اور ہمارے اوپر جو رزق آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے خیر ہے۔ ہماری اولاد، والدین، یہ خوبصورت خوبصورت رشتے، یہ ہماری زندگی کی سہولتیں، جتنی بھی چیزیں اللہ پاک نے ہماری زندگی کو آسان کرنے کے لیے جو بھی رشتے بنائے، جو سسٹم بنایا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک خیر ہے۔ تو ایک چیز تو ہمیں یہ سمجھ لینی ہے کہ جو بھی میرے اوپر کوئی خیر آئے گی وہ اللہ کی طرف سے آئے گی۔ یہ توحید جو ہے نا، یہ ہماری بہت کلیئر ہونی چاہیے۔ جو بھی مجھے فائدہ پہنچے گا، جو بھی مجھے نقصان پہنچے گا، وہ اللہ کی طرف سے پہنچے گا۔ اس کے ناطے سے ایک بہت پیاری دعا ہمیں ملتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ناطے سے ہمیں قرآن میں یہ دعا ملتی ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب، جو کچھ بھی مجھے عطا فرمائے، تو جو کچھ بھی مجھے عطا فرمائے، میں اس کا حاجت مند ہوں، میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا محتاج ہوں۔ تو یہ دعا جو ہے، اس کو ہم نے اپنے دل کی اندر سے ہمارے یہ دعا نکلے تاکہ کہ اے میرے رب، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب، جو تو بلائی نازل کرے گا میں اس کی محتاج ہوں۔ اے میرے رب، تیری اجازت کے بغیر تو میں اپنی آنکھ کو بھی نہیں چپک سکتی، میری آنکھ بھی تیری اجازت کے بغیر نہیں حرکت کرے گی۔ تو مولا، جو بھی میری زندگی میں خیر ہے وہ تیری ہی طرف سے آئے گی، میں اس کی محتاج ہوں، میرے اوپر اپنی خیر کے دروازے کھول۔ اس طریقے سے اس دعا کی روح کو ہم نے سمجھنا ہے، اور پھر یہاں سے ہمارا عقیدہ توحید بھی بہت درست ہوگا کہ جو بھی خیر مجھے آئے گی نا، وہ اللہ کی طرف سے آئے گی۔ کوئی اور میرے لیے کوئی اور خیر نہیں لا سکتا جب تک اللہ نہ لائے۔ یوں پھر ہمارا تعلق اللہ پاک سے مضبوط ہوگا، انسانوں کا ڈر ہمارے اندر سے نکلے گا، جہاں پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ فلاں نے جو ہے مجھے یہ دینا ہے، فلاں سے میری یہ امید ہے، تو اس طریقے سے لوگوں سے ہماری ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ کم ہوں گی، اور انفیکٹ اللہ پاک کے ساتھ ہمارا تعلق جڑے گا۔ اور پھر ساتھ میں اس کے یہ بھی ہے کہ جو بھی شر میرے اوپر آئے گا وہ بھی اللہ کی طرف سے آئے گا، وہ بھی کوئی انسان مجھے تکلیف نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی مجھے خیر پہنچے گی تو وہ اللہ کی طرف سے پہنچے گی، اور اگر اللہ کوئی خیر انسان سے روک لے تو ساری دنیا بھی مل جائے اس کو خیر دینے کے لیے تو کبھی نہیں دے سکتی۔ اور اگر کوئی تکلیف ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگی، اور اگر اللہ ہمیں تکلیف نہ دینا چاہے تو ساری دنیا بھی مل جائے تو ہمیں تکلیف نہیں دے سکتی۔ یعنی کہ اپنے دل سے لوگوں کا ڈر، لوگوں کا خوف نکالنا ہے، لوگوں کی امیدیں اس امید کے ساتھ کسی کے ساتھ کہ یہ مجھے کچھ دے گا، یا اس ڈر سے کسی کے ساتھ کسی کی بات سننا اور اس کے دباؤ میں آ جانا کہ اگر اس کی بات نہ سنی تو یہ مجھے کوئی نقصان دے دے گا۔ بندہ مومن ان چیزوں سے اوپر اٹھ کے سوچتا ہے۔ ایک مومن کا تعلق رب کے ساتھ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے، اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سے بڑھ کے نہ کسی سے امید رکھے اور نہ ہی کسی کا خوف رکھے۔ جب اللہ ہے، جب ہر ایک چیز کا مالک وہ ہے، تو ہمارے دل میں کیوں کسی اور کا خوف ہو؟ ہم کسی اور کو دل میں کیوں لا کے بسائیں؟ جو جگہ، جو مقام اللہ رب العزت کا ہے، وہاں پہ صرف اس کی ذات کو رکھنا ہے۔ پھر انسان کے اندر سے بہت زیادہ بدگمانیاں، بہت جو ہمارے اندر وسوسے ہوتے ہیں، بدشگونیاں ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں پھر ایک ایک کر کے نکل جاتی ہیں جب ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ دعا جب بھی مانگے تو یہ دل میں یقین ہو کہ خیر رب کی طرف سے آنی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، جب ہمارا اس پہ ایمان ہوگا تو ہماری زندگی کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، بہت سارے مسئلے، بہت زیادہ ہماری ٹینشن سالو ہو جائیں گی
کہ جو بھی ملے گا وہ اللہ کی طرف سے ملے گا، پہلے اللہ کو تو راضی کر لیں، جو دینا ہے وہ اس نے دینا ہے، اس کے ساتھ تو ایک تعلق بنا لینا کہ کوئی بھی چیز چاہیے اس کے لیے محنت کوشش کرنے سے پہلے ایک اللہ پاک سے بات چیت ہو جائے، ایک اللہ سے کنیکشن ہو کہ یا اللہ یہ کام ہے، یہ مجھے کرنا ہے، اس کے لیے میں جا رہی ہوں، اس کے لیے میں محنت کر رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں، میں اپنی کوشش کر رہی ہوں، لیکن ہو گئی تیری مرضی سے ہی، تو میرے لیے اس کو آسان کر دے، تو اس میں میرے لیے آسانیاں کر دے۔ تو اس طریقے سے ہماری زندگی میں ایک پازیٹیو چینج بھی آئے گا، اور ایک جو سب سے بڑی چیز جو اللہ کی ذات کی پہچان ہے نا، وہ ہمیں آہستہ آہستہ ہوگی۔